السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، پارٹ 4 مفتی طارق مسعود صاحب کے پوسٹ مارٹم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر ان کے ایک ایک جملے کا ہم پوسٹ مارٹم کرتے اور ایک ہی پارٹ بناتے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی۔ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب یا کسی بھی مقلد کو آپ لے لیجئے، وہ ایک جملہ بولتا ہے تو اس میں عقیدے اور اصول اور منہج کی 10 غلطیاں کرتا ہے۔ اب ایک ایک جملے میں ہم 10 غلطیاں بتائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 7 منٹ کی ویڈیو 70-80 منٹ کی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم نے اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہ نکالا اور یہ سمجھا کہ اس کے ایک ایک جملے کا ہی پوسٹ مارٹم کیا جائے تاکہ عوام کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور بتایا جائے کہ مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی اور مقلد، یہ لوگ صرف دھوکہ مغالطہ دیتے ہیں، ہاتھ کی صفائی بتاتے ہیں، بیان بازی میں جادوگری کرتے ہیں، دلائل کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، خلط مل کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ نہیں بتاتے، بلکہ حقیقت سے آدمی کا دھیان، اس کی توجہ ہٹاتے ہیں۔ دین نہیں سمجھاتے بلکہ دین سے اسے دور لے جاتے ہیں، دین سے اسے پھیرتے ہیں۔ اور یہ ساری بلا مصیبت صوفیت کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن صوفی ہیں، اور صوفی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن ڈھونگ دھتورا قرآن حدیث والے ہیں یہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول والے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ آئیے ابھی مفتی طارق مسعود نے کیسے دھوکہ دیا ہے اور کس انداز میں دھوکہ دیا ہے، آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے اور بات ماننے کے لیے مجبور ہوں گے کہ واقعی یہ علم نہیں سکھاتے، یہ بیان نہیں دیتے، بلکہ ان کے بیان جادوگری ہوتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں میں نے پوری روایتیں سنائی ہیں لوگوں کی کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ دیکھا آپ نے، مفتی صاحب نے اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی، اپنی صلاحیتیں بتانا شروع کر دی۔ میں نے دھڑا دھڑ حدیثیں پڑھی ہیں۔ بھائی دھڑا دھڑ حدیثیں پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دھڑا دھڑ حدیث پڑھ کر سمجھنا اور سمجھانا اور صحیح طریقے سے سمجھانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ آج لوگ قرآن بھی دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، اور ابھی رمضان چل رہے ہیں، جو سال بھر ایک قرآن نہیں ختم کرتے تھے وہ بھی اس رمضان میں 3 ختم کر رہے ہوں گے دھڑا دھڑ۔ لیکن جب آپ ان کا پڑھنے کا طریقہ انداز دیکھیں گے، ان کی تجوید اعراب دیکھیں گے، تو آپ بولیں گے کہ اس میں غلطی نہیں بلکہ غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ تو دھڑا دھڑ پڑھنے سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے مفتی صاحب کا یہ جملے بازی، یہ اپنی صلاحیت پر اترانا دیکھ ہی لیا ہے۔ اب اس جملے میں کتنا بڑا دھوکہ انہوں نے دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 20 رکعت پڑھائی ہو، 8 رکعت پڑھائی ہوتی تو دنیا میں کہیں تو ملتی۔ تابعین اور صحابہ نے 8 پڑھی ہوتی تو ہمیں کہیں تو ملتی، یعنی ان کو کہیں نہیں ملی تو اس کا مطلب نہیں پڑھائی۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے اصولی بات کہ سارا علم کا دار و مدار اب ان مفتی صاحب کی سمجھ پر ہے۔ جو چیز ان کے علم میں ہے وہ دلیل ہے، وہ دین ہے، جو نہیں ہے وہ دلیل و دین نہیں ہے۔ بھائی یہ کیا نبی وبی والے فیلنگ آ رہا ہے، کیا معصوم عن الخطا والے فیلنگ آ رہا ہے؟ کیونکہ سارا علم تو نبیوں کو ہوتا ہے، مکمل علم والی ذات تو نبی کی ہوتی، امتی کی تو ہوتی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھائی اگر پڑھائی ہوتی تو پتہ ہوتا، یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بھائی اگر پڑھائی ہوئی ہوگی تو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہونے میں شان گھٹ جائے گی۔ مقلد جو ان کی عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بڑے علم والے ہیں، پتہ چلے گا ہمارے مفتی صاحب کو تو کچھ علم ہے ہی نہیں، اور اگر نہیں پتہ چلتا تھا آج تک تو آج تو پتہ چلنے والا ہی ہے۔ اب انہوں نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ حضرت عمر نے پڑھائی ہوتی 8 تو کہیں تو ہو رہی ہوتی، ایک دوسرا کہا کہ بلکہ حضرت عمر نے اس کے خلاف کیا ہے، دوسرا پوائنٹ، یعنی 8 رکعت کے خلاف 20 رکعت پڑھائی ہے۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑا دھوکہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟
کہ یہ ہمیشہ 8 اور 20 کا مقابلہ کراتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ 8 اور 20 کا مقابلہ ہے ہی نہیں. 8 کا مقابلہ جو کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، کیونکہ 8 سنت ہے، سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بدعتی بن جائے گا. اور 8 کا مقابلہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اصل میں 8 سے زیادہ کے بعد والی چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے. 12 کا، 16 کا، 20 کا، 24 کا، 28 کا، 30 کا، 40 کا، 44 کا، 46 کا، ان کا مقابلہ ہے. مفتی صاحب دھیان کدھر سے پھیر رہے ہیں کہ 8 اور 16 کا مقابلہ ہے، 8 اور 20 کا مقابلہ. 8 اور 20 کا کہیں مقابلہ نہیں ہے، یاد رکھے. 8 اور 20 کا کہیں مقابلہ نہیں ہوتا. مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ 8 سے زیادہ کے بعد جتنی رکعت ہے اس میں ہوتا ہے. اب آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ بھائی اس پر ہم دلیل دیں گے. کس سے دیں گے؟ امام برحق امام شافعی سے. بھائی مفتی صاحب کی کیا حیثیت، کیا وقت، کیا اوقات امام شافعی کے سامنے، اور مقلد خود بولتے ہیں برحق امام ہے امام شافعی، ان سے ہم دلیل دیں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا، دھوکہ دیا کہ صحابہ تابعین نے پڑھی ہوتی 8 رکعت کہیں پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا نا. بلکہ صحابہ تابعین نے کتنی پڑھی؟ 20 پڑھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ارے بھائی پھر تو آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ حضرت عمر نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائی ہے، کیونکہ صحابہ تو نبی کے زمانے میں بھی تھے نا. آپ تو کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر نے شروع کرائی، تو حضرت عمر کی خلافت کے دور سے پہلے بھی صحابہ نے نماز پڑھی نا تراویح کی، تو وہ کتنی پڑھی تھی؟ تو پتہ چلے گا وہ 8 پڑھی تھی. اب آپ کیسے بولیں گے؟ کیونکہ تراویح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے با جماعت مسجد میں، اس کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے. اور حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے رات والی نماز قیام رمضان کے تعلق سے؟ کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. سمجھے؟ تو یہ بولنا کہ ہمیں معلوم ہوتی، تو بھائی آپ نے حدیث نہیں پڑھے نا، یا آپ حدیث پڑھنے کے بعد ایڑے بن جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی عوام تو مقلد ایڑی ہے، تو اس کو پیڑے کھلا دو. ایسے ایڑے بن کے پیڑے کھا رہے ہیں. تو پتہ ہے بھائی کہ حضرت عمر کے زمانے سے پہلے صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 ہی پڑھی ہے. تو تو ہمارا یقین ہے، گمان نہیں، ہمارا یقین ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، آپ کے طریقے کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت عمر نے 8 ہی پڑھائی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب کے اس اصول سے کہ آج تک عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے 20 ہی ہوتی آئی ہے. اگر کہیں 8 پڑھی گئی ہوتی تو پتہ چلتا نا، پڑھائی ہوتی حضرت عمر نے تو پتہ چلتا نا. اب دیکھیے ہم اس جملے کا پوسٹ مارٹم کس سے کرتے ہیں؟ امام شافعی سے. اور یہ بتانے کی، یہ سمجھائیں گے آپ کو کہ اصل میں حضرت عمر نے 20 بھی نہیں پڑھائی مفتی صاحب کے اصول سے ہی. مفتی صاحب نے کیا کہا کہ حضرت عمر نے اگر 8 پڑھائی ہوتی تو کہیں تو ثبوت ملتا، کہیں تو دکھتی. لیکن 20 رکعت ہر جگہ دکھتی ہے، تو اس کا مطلب حضرت عمر نے 20 پڑھائی تھی. یہی کہا نا مفتی صاحب نے. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن اب مسئلہ ہی حل ہے بھائی. یہ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 39 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا اور مجھے 20 رکعت پسند ہے. مکہ والے اسی تعداد پہ پڑھتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں اور نہ اس کی کوئی متعین حد ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے. لہٰذا اگر قیام میں لمبا کر لیں اور رکعتیں کم کر دے تو یہ اچھا ہے اور مجھے یہ پسند، اور اگر رکعتیں زیادہ کر دے تو یہ بھی اچھا ہے. دیکھیے پورا مسئلہ امام شافعی نے حل کر دیا، پورا موقف بتا دیا اہل سنت کا. اور آپ نے میرے شروع کے 3 پارٹوں میں یہ سنے ہوں گے کہ تراویح پہ اگر آدمی مکمل دعویٰ موقف کو سمجھ لے تو اسے بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. کہ تراویح کی نماز وہی نماز ہے جو تہجد کی ہے، جسے ہم تراویح کی کیفیت کی وجہ سے کہتے ہیں. اب اس کی رکعتوں کی تعداد میں کوئی تنگی نہیں ہے، امام شافعی فرما رہے ہیں کوئی تنگی نہیں ہے. کوئی زیادہ کرے کوئی کم کرے، کوئی 16 پڑھے، کوئی 12 پڑھے، کوئی 20 پڑھے، کوئی 24 پڑھے. یہ کوئی گمراہی نہیں ہے. گمراہی بول کر یہ خود شیعوں کا مذہب پیش کرتے ہیں. اہل حدیث کا، اہل سنت کا یہ مذہب ہے ہی نہیں. اہل حدیث ایسا بولتے ہی نہیں ہے کہ کوئی 20 پڑھے تو گمراہ ہے. بلکہ ہم کیا بولتے ہیں کہ 20 پڑھے گا تو مستحب ہو جائے گی، سنت 8 ہی رہے گی. تو مقابلہ 8 اور 20 کا کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں. امام شافعی کتنا مقابلہ کرا رہے ہیں؟ 39 اور 20 کا مقابلہ. اصل میں کیا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 8 اور 20 کا ہے ہی نہیں، بلکہ 8 کے بعد جو مزید زیادہ رکعتیں ہیں، اضافی رکعتیں ہیں، ان میں مقابلہ ہے. امام شافعی کیا بتا رہے ہیں؟ مدینہ والے 39 رکعت پڑھتے تھے. اب مفتی صاحب کے اصول سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے 20 چالو ہی نہیں کرائی تھی. امام شافعی کیا بول رہے ہیں؟ مدینہ والے 39 پڑھتے تھے، مکہ والے 20 پڑھتے تھے. اب مفتی صاحب کو اصول پھر یاد کر لیجئے کہ حضرت عمر نے اگر 8 پڑھائی ہوتی تو دنیا میں کہیں چل رہی ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی تھی، کیونکہ دنیا میں 20 چلتی ہے.
تو اب اسی اصول سے ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت عمر نے اگر 20 پڑھائی ہوتی تو مدینہ والے 20 پڑھتے نا، 39 کیوں پڑھتے؟ اور اس پر اجماع ہوا ہوتا تو مدینہ والے 20 پڑھتے نا، 39 کیوں پڑھتے؟ تو مدینہ والوں کے عمل سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر نے 20 نہیں پڑھائی، بلکہ حضرت عمر نے 8 سے زیادہ پڑھائی ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب حضرت عمر نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھائی تو 39 کیسے ہو گیا، 20 کیسے ہو گیا؟ تو امام شافعی کی بات کو پھر سے غور سے پڑھیں صاحب حضرات، کیا فرما رہے ہیں؟ اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں، یعنی یہ نماز نفل ہے۔ امام شافعی نے ایک مسئلہ حل کر دیا، یہ ہمیشہ ضد کرتے ہیں نا سنت رسول، اسے نفل بولو تو بھڑک جاتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ امام شافعی خود فرمایا یہ نفل نماز ہے، لہٰذا اگر قیام لمبا کرے اور رکعتیں کم کر دی تو یہ اچھا ہے۔ مشقت سے میں نے بتایا تھا پہلے پارٹ میں کہ اللہ کے نبی نے رات میں مشقت کرنے سے، زیادہ مشقت کرنے سے منع کیا۔ مشقت تو کرنا ہے لیکن اتنی نہیں کہ آدمی کو رسیاں باندھنا پڑے، ٹیکے لگانا پڑے، گرنے کا چکر کھا کے، گشت کھا کے گر جائے، اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے، اس طرح کی مشقت سے منع کیا ہے۔ مشقت تو کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا طریقہ کیا نکالا ہوا؟ اسلاف نے، صحابہ نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں، بلکہ ان کے زمانے کے بعد کے لوگوں نے، مدینہ والوں نے، جیسے بتا رہے امام شافعی ان کے زمانے میں، انہوں نے کیا کیا کہ رکعتوں کی تعداد بڑھائی اور قیام کو چھوٹا کیا۔ قیام تو کیا، مشقت تو کی، لیکن ویسی مشقت نہیں کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مفتی صاحب صرف دھوکہ اور مغالطہ دے رہے تھے۔ اب ہم مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اگر 20 پڑھائی ہوتی اور اس پہ اجماع ہوا ہوتا تو مدینہ والے 39 کیوں پڑھتے؟ کیا مدینہ والے اجماع کا انکار کرتے؟ اب سوال یہ آئے گا کہ جب 20 سے کم 8 نہیں پڑھ سکتے، ہے نا، 20 سے کم 8 نہیں پڑھ سکتے، کیا بولتے 20 سے کم کرو 8 پڑھو تو بولے نماز کی چوری ہے نا؟ تو بھائی اب تو امام شافعی کے قول سے کہ مدینہ والے 39 پڑھتے تھے تو آپ بھی 20 نہیں پڑھ سکتے، آپ کا اصول ہے، ہمارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کم کرنا آپ کیا بولتے ہو؟ نماز کی چوری ہے نماز سے بھاگنا ہے، آپ کا اصول، ہمارا نہیں۔ اب اگر آپ کہو گے کہ نہیں کم کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ بھائی کہ اگر 20 سے پھر 8 کیوں نہیں کر سکتے؟ 8 اب تم یہ کہو گے کہ 39 سے 20 اس لیے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی تھی، ہے نا؟ تم یہ عذر پیش کرو گے، یہ دلیل دو گے کہ 39 کس کی سنت ہے پتہ نہیں، لیکن 20 حضرت عمر کی سنت ہے، اس لیے 20 پڑھ سکتے ہیں اور 20 پڑھنا چاہیے، اور اس میں کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم بھی کہیں گے بھائی کہ 20 حضرت عمر کی سنت ہے تو 8 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر آپ کو اچھا طریقہ اپنانے کے لیے کس کا طریقہ لینا پڑے گا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر، فائدہ مند، مفید ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب آپ مقابلہ کرائیں گے نبی اور امتی میں؟ اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا صرف کوئی منافق ہی کر سکتا ہے کہ نبی اور امتی میں مقابلہ کرائے، جس کا ایمان نہ ہو، جس کو عبادت اور قرآن حدیث کے اصول قاعدے نہ معلوم ہو، اندھا مقلد ہو، غالب مقلد ہو، وہی مقابلہ کرائے گا۔ تو یہاں نبی اور صحابہ میں مقابلہ ہے ہی نہیں، 8 اور 20 میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت عمر نے 20 کرائی تھی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا، ہونا پڑے گا کہ آپ کو 20 چھوڑ کر 8 پہ آنا پڑے گا، جیسے امام شافعی 39 چھوڑ کر، مکہ والے 39 چھوڑ کر 20 پر آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تابعی کا عمل، کہ تابعی اور صحابہ کا جب مقابلہ ہوا تو لوگوں نے صحابہ کے عمل کو لیا۔ آپ یہ دلیل دو گے کہ 39 جو ہے تابعی کا عمل ہے اور 20 جو ہے صحابہ کا عمل ہے نا، تو ہم صحابہ کے عمل کو لیں گے، تو پھر ہم بھی کہیں گے بھائی کہ 20 جو ہے صحابہ کا عمل ہے اور 8 جو ہے نبی اور صحابہ کا عمل ہے، تو ہم 8 پہ آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا، بات سمجھ میں آئی کہ مفتی صاحب صرف دھوکہ اور مغالطہ دے رہے تھے۔ انہیں دھڑا دھڑ حدیثیں پڑھنا ضرور آتی ہے، لیکن دھڑا دھڑ اسے سمجھنا بھی نہیں آتا، بلکہ تھوڑا سا بھی سمجھ میں نہیں آتا، بس دھڑا دھڑ پڑھتے جاتے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے گمراہ کرنے والے مولوی ملاؤں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک مزید بات، آپ اس قول کو پھر سے پڑھیں امام شافعی کے کہ میں نے مدینہ میں 39 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھے 20 رکعت پسند ہے، مکہ والے اسی تعداد پر پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی متعین حد ہے، کیونکہ نفل نماز ہے، لہٰذا اگر قیام لمبا کرے اور رکعتیں کم کر دے تو اچھا ہے اور مجھے پسند ہے، اور اگر رکعتیں زیادہ کر دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ دیکھیے اس میں کہیں پر بھی امام شافعی نے 39 اور 20 رکعت کو سنت رسول نہیں کہا، سنت نہیں کہا۔ یہ جو ضد ہٹ دھرمی چلم چلی مچاتے نا، حضرت عمر کی سنت ہے، یہ سنت ہے،
کہیں پر بھی امام شافعی سے سنت نہیں بلکہ مستحب کہہ رہے ہیں. نفل نماز کہہ کے اس کی زیادہ و کم رکعتیں کرنے کو مستحب بتا رہے ہیں. سنت تو 8 ہی ہے، سنت تو 8 ہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو علم سے پھیرنے والے، علم کے نام پر ہاتھ کی صفائی جادو دکھانے والے مولوی ملاؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.